ایک نوجوان نبی کے بارگاہ میں جا کر رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ جب نبی کی نظر پڑی، اللہ کے حبیب ارشاد فرمانے لگے، اے نوجوان تیرے آنکھوں میں آنسو کیسا، رونا کیسا؟ وہ نوجوان جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا سیاکار ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ رب کریم میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا نے فرمایا، اے نوجوان تم سے کیا غلطی ہوئی ہے، تم سے کیا خطا ہوا ہے، تم سے کیا گناہ ہوا ہے؟ کیا تمہارا گناہ آسمان سے بڑا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ کہا کیا تمہارا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میرا گناہ آسمان سے بھی اور زمین سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرمانے لگے، اے نوجوان کیا تمہارا گناہ لوح و قلم سے بڑا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرمانے لگے، اے نوجوان کیا تمہارا گناہ اللہ کے رحمت سے بڑا ہے؟ وہ نوجوان خاموش ہو جاتا ہے، وہ نوجوان کچھ نہیں جواب دیتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ میرا گناہ اللہ کے رحمت سے بڑا نہیں ہے، اللہ کے رحمت سے چھوٹا ہے، اللہ کی رحمت تو بہت بڑا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے حبیب ارشاد فرمانے لگے، کہنے لگے، اے نوجوان تم سے کیا گناہ ہوا ہے، کیا خطا ہوا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ آج سے پہلے میں ایک کفن چور ہوا کرتا تھا، ایک کفن چور تھا، لیکن ایک روز ایک انصار قبیلے کی مالدار گھرانے کی لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سوچا ان کا کفن بہت قیمت والا ہوگا، کوالٹی کا ہوگا، اس کی زیادہ قیمت ہوگی۔ یا رسول اللہ جب ان کے گھر والے اس بچی کو نہلا کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے اس قبر میں، اس کالی کوٹھری میں لے جا کر ڈال دیا اور ان کے گھر والے واپس گھر کو آ گیا، میں نے رات میں اٹھا، نکلا اس لڑکی کی قبر کی طرف، اس قبرستان میں پہنچا، پہنچنے کے بعد اس لڑکی کی قبر کے پاس پہنچا، اس لڑکی کی قبر سے مٹی کو ہٹایا، تختے کو ہٹایا، اس قبر میں داخل ہو گیا، داخل ہو کر اس بچے کی کفن کو میں کھینچ لیا۔ جو ہی اس بچے کی کفن کو کھینچا وہ لڑکی ننگی ہو گئی۔ یا رسول اللہ جو ہی ننگی ہو گئی میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی میرے سامنے لیٹی ہے، میں اتنی خوبصورت لڑکی میرے سامنے لیٹی ہے، یا رسول اللہ یہ خیال آیا، اور اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ میں اپنا منہ کالا کر بیٹھا۔ جو ہی کالا کر کے اٹھنا چاہا وہ لڑکی زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر میرے ہاتھ کو پکڑ لی، پکڑ کر کہنے لگی، اے نادان تجھے رب کریم کبھی معاف نہیں کرے گا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا ہے، اس ناپاک جسم کو لے کر تا قیامت تک اس قبر میں کیسے رہوں گی؟ اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میں اس قبر سے اٹھ کر بھاگنے لگا، بھاگتے بھاگتے گھر کو پہنچا۔ آج بھی وہی آواز میری کانوں تک ٹکرا رہی ہے، اے نادان تو نے مجھے ناپاک کر دیا ہے، اس ناپاک جسم کو لے کر تا قیامت تک اس قبر میں کیسے رہوں گی؟ تجھے رب کریم کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ وہی آواز آج بھی میری کانوں تک ٹکرا رہی ہے، آج بھی میں سوتا ہوں تو وہی آواز میری کانوں تک ٹکرا رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ رب کریم میرے گناہ کو معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے حبیب کو جلال آتا ہے، آ کر کہتا ہے، اے نوجوان تو میری بارگاہ سے نکل جا، کہ ایسا نہ ہو جائے تم اتنا بڑا گنہگار ہو، اتنا بڑا خطا کار ہو، اتنا بڑا سیاکار ہو، تم سے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے ہو کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے رب کریم کوئی ایسے آگ نہ ڈال دے، اس آگ میں مجھے بھی تیرے ساتھ مجھے بھی جلنا پڑے۔ اے نادان تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان نبی کے بارگاہ سے واپس گھر کو نہیں جاتا ہے، نبی کے بارگاہ میں روتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ 40 دن تک
وہ نوجوان نبی کے بارگاہ میں روتا رہتا ہے۔ جب 39 دن ہوتا ہے تو رب کریم کو اس کا رونا، ان کا آنسو بہانا اتنا پسند آتا ہے۔ رب کریم اپنے جبرائیل کو کہتا ہے، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو، ان کے بارگاہ میں وہ نوجوان جو 40 دن تک رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، رب کریم اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ اور یہ بھی جا کر کہہ دینا کہ تیرے امت میں اگر اس سے کوئی بڑا بھی گناہ گار ہوگا اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لے گا تو تیرے امت ہونے کے خاطر اسے بھی معاف کر دے گا۔ اے میرے اسلام کے بیٹو، آج ہمارا حال ہماری خطا کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم خطا کو کرنا نہیں بھولتے ہیں، ہم پھر گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اسلام کے بیٹو، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گیا یا گناہ ہو گیا، اللہ کے بارگاہ میں جتنی جلدی ہو سکے آنسو بہا لو، اللہ کے بارگاہ میں رو لو۔ پتہ نہیں کب موت کی گھنٹی آپ کے کانوں تک، ہماری کانوں تک آ کر بج جائے۔ اگر اسی حال میں مر گیا تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم ہوگا جس جہنم کے بارے میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر اس آگ کو سوئی کے برابر دنیا میں بھیج دی جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ اے اسلام کے بیٹو، اس آگ سے ڈرو۔ اے اسلام کے بیٹو، گناہوں سے دور ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لو، پتہ نہیں کب موت کی گھنٹی کانوں تک بج جائے۔ اللہ اکبر۔